رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ آج ماہ رمضان مبارک کا 10واں روزہ اور اس کی عصر پڑھ کر عاشقان رمضان، معتکفین اسلامی بھائی اور دیگر عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ہو بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئے بائیں شائع کرتے ہوئے اپنے موقف پر، اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ یہ ارشاد فرما دیجئے، عصر کے بعد ہونے والے مدنی مذاکرے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی کا ایک گھر ہو یا اس کے علاوہ بھی گھر ہو تو اس میں تو زکوٰۃ نہیں نکلے گی، لیکن اگر دوسرا گھر اس لیے ہے کہ اس سے وہ کرایہ کماتا ہے تو آنے والا جو کرایہ ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ ارشاد فرما دیجئے جو کرایہ ہے اس پہ زکوٰۃ کس طرح ہوگی؟ مثال کے طور پر اگر کسی کے کرایہ 10,000 روپے آتا ہے، اس کا وہ پورا کرایہ خرچ ہو جاتا ہے یا آدھا کرایہ خرچ ہو جاتا ہے، آدھا جمع کرتا ہے، تو اس صورت میں کس صورت میں کرایے میں زکوٰۃ نکلے گی؟ جو کرایہ ہوگا نا، یہ جو نصاب اگر آپ کے پاس ہے اس میں یہ یعنی کہ کاؤنٹ ہو جائے گا۔ تو اب اگر سارے نصاب پر قرضے میں ڈوبا ہوا نہیں ہو، جو بھی شرائط ہیں وہ پائے جائیں، تب جا کر 2.5% زکوٰۃ آئے گی۔ اب کرایہ اتنا کم ہے کہ اس سے بچتا نہیں ہے، نصاب پوری نہیں ہوتی، تو اس کرایہ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ ہے کہ پیر مرشد کیا ہم نماز حاجات جو پڑھتے ہیں تو اس کا پڑھنا زیادہ ثواب ہے یا تہجد کا پڑھنا زیادہ ثواب ہے؟ اور نماز حاجات جو کچھ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں تو وہ نماز حاجات میں مانگ سکتے ہیں یا تہجد میں؟ ہمارے لیے کون سی نماز بہتر رہے گی؟ فرض نماز سب سے افضل ہے، اہم بھی ہے۔ فرض نہ پڑھنے پر سخت ترین عذاب ہے، پھر واجبات کا درجہ ہوتا ہے، اس کے بعد سنت مؤکدہ کا درجہ ہوتا ہے، اور بعد میں جہاں یہ نوافل ہیں، رات کے نوافل ویسے ہی افضل ہے، اور ان میں تہجد، کیونکہ اس میں مشقت ویسے بھی دیکھا جائے نا اپنی عقلی طور پر تو زیادہ ہوتی ہے کہ عشاء کے بعد سونا ضروری ہے، اور سو کر اٹھنا نفس پر بڑا بھاری پڑتا ہے۔ بہرحال یہ کہ تہجد کی یوں بھی اہمیت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، ہم پر فرض نہیں ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ یہ بہت فضیلت رکھتی ہے، تو تہجد کے بعد بھی اگر دعا مانگی جائے تو بھی قبول ہے، اور رمضان کے پورے مہینے میں دعا مانگی جائے تب بھی قبول ہے۔ تاہم صلاۃ الحاجت یہ بھی ایک اپنی جگہ پر حیثیت رکھتی ہے، اور اس کا بھی تو اب یہ صلاۃ الحاجت چونکہ حاجات پوری ہونے کے لیے حدیث پاک میں اس کی طرف ہم کو مطلب رغبت دلائی گئی ہے، تاہم اب یہ کہ فضیلت کے تعلق سے تو وہی تہجد، رات میں اگر صلاۃ الحاجت بھی پڑھے گا تو فضیلت تو تہجد ہی کی زیادہ رہے گی، کہ اس کا تو قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے۔ لیکن صلاۃ الحاجت بھی پڑھ لیجئے جب کوئی حاجت ہو تو۔ آپ جو وضاحت فرما رہے ہیں، تو جیسے کہ ایک شخص عشاء کے بعد کچھ دیر آرام کر سو کر اٹھ کر اگر وہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے
تو اگر اس کی نیت تہجد کی نہ بھی ہو، اگر وہ صلاۃ اللیل کے طور پر پڑھتا ہے تبھی یہ ہوں گے تہجد، اور اگر یہ صلاۃ الحاجت کی نیت لے لیتا ہے، کوئی اور نیت لے لیتا ہے، وہ پڑھتا نفل ہے، تو یہ اس کے ساتھ ساتھ تہجد کے ساتھ ساتھ یہ سب ایک ساتھ اس کو فضیلت مل سکتی ہے۔ ایک ساتھ نیتیں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، صلاۃ الحاجات کی بھی اور تہجد کی بھی۔ صلاۃ الحاجت ہے نا، اب کس حاجت کے لیے پڑھی؟ بعض وقت دنیاوی حاجتیں ہوتی ہیں، اکثر دنیاوی حاجتیں ہوتی ہیں، اس پہ تو پھر وہ کلام ہوگا کہ وہ کہاں پڑھے۔ آپ فتح رضویہ میں کہ باریک نکتے ہیں مسجدوں میں اوراد و وظائف پڑھنے کے تعلق سے، ٹھیک، اس لیے مطلقاً بس صلاۃ الحاجت جو ہے یہ تو ظاہر کا جب حدیثوں میں ہمیں ترغیب دلائی تو خلاص ہو گیا، مطلب یہ کار ثواب ہی ہے۔ لیکن اب یہ کہ مقصد اس وقت دنیا کا مقصد جو ہے نا وہ ذہن پر غالب رہے گا۔ مثلاً یہ کہ میرے بیٹے کی نوکری لگ جائے، اس کے لیے وہ صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہے، تو ذہن میں تو یہی غلبہ رہے گا، بیٹے کی نوکری لگ جائے، بیٹے کی نوکری لگ جائے۔ منہاج العابدین میں کلام فرمایا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور اس میں اسی طرح کے اوراد و وظائف پہ گفتگو کرتے ہوئے اس کو دین کا کام ہی قرار دیا ہے، دینی امر ہی قرار دیا ہے اسے۔ اس کو یہ جو وظائف اور اس طرح کی چیزیں پڑھی جاتی ہیں کسی حاجت کے پورا ہونے کے لیے، کسی مشکل کو دور ہونے کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا جناب امیر علیہ سنت صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرا بیٹا قرآن حفظ کر رہا ہے ایک مدرسے میں، تو فطرانے کے پیسے کیا میں ان کے قاری صاحب کو دے سکتا ہوں جو میرے بیٹے کو پڑھا رہے ہیں؟ اگر قاری صاحب کو جس سے کہ اجارہ ہے، تنخواہ ہے ان کی، تو تنخواہ تو پوری دے رہے ہیں پلے سے۔ اب اگر وہ حقدار ہیں زکوٰۃ کے، صدقہ فطر کے، وہ تو دینے میں حرج نہیں ہے، ورنہ بطور تنخواہ تو دے ہی نہیں سکتے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ مجھے پتہ چلا کہ آج مدنی چینل کو 16 سال مکمل ہوئے۔ مدنی چینل کی 16ویں سالگرہ ہے۔ مذہب حق اسلام اور مسلک حق اہل سنہ و جماعت کی یقیناً بے مثال خدمات سر انجام دیتے ہوئے مدنی چینل کو 16 سال مکمل ہوئے۔ میں اس پر حضرت مولانا الیاس قادری صاحب مدظ اللہ العالی کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حضرت کے تمام معاونین دعوت اسلامی کو بھی اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان بے مثال خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضرات کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے۔ یقیناً حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کی جہاں بہت سی خدمات ہیں اہل سنہ و جماعت کے لیے، وہیں مدنی چینل بھی ایک بہترین تحفہ ہے اہل سنت کے لیے ان کا۔ اللہ تعالیٰ اس چینل کے تمام معاونین کو مزید برکت عطا فرمائے اور تا دیر اسی طرح بہترین خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ کئی مشائخ نے، علماء کرام نے اور سیاسی و سماجی رہنماؤں نے دعوت اسلامی سے بڑی محبت کا اظہار کیا۔ اللہ پاک سب کی محبتیں قبول فرمائے، مدنی چینل کے ساتھ محبتوں کا اظہار کیا، یہ بھی قبول ہو جائے۔ اور یہ سب مطلب دعوت اسلامی ظاہر سبھی کی، سب کو مل جل کر دعوت اسلامی کے اندر بھی آنا چاہیے، ان کے اجتماعات وغیرہ میں بھی شرکت کرنی چاہیے، اور مل جل کر اللہ کے دین کی خدمت ہم کرتے رہیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ ان کے مثبت نتائج ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح بہت ساری کہہ سکتے ہیں کہ آڈیو جس میں مبارکباد اور کافی کچھ ہے، اور بھی اس طرح ویڈیو بھی تھی، بعض ہم نے چلائے بھی، بعض نہیں بھی چلا سکتے تھے، بہت سو کی نہیں بھی چلی جا رہے، تو اللہ پاک سب کے بھلے جذبات جو ہیں قبول فرمائے اور سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، جن کے بھلے جذبات، اللہ پاک ان کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے امیر سنت، میرا آپ سے سوال ہے کہ صحابیات کے علاوہ ایسی کون سی خواتین ہیں جو اسلامی تاریخ میں روشن مقام رکھتی ہیں؟ ایک دو تو نہیں ہیں، بہت ساری ولیات ہوئی ہیں جن کے بعض تو متعارف ہیں، تعارف ہے، بعضوں کا تو پتہ ہی نہیں چلا۔
ایک خواتین کی کمی تو نہیں ہے نا الحمدللہ. بعض محدثات ہے نا, محدثات ہوئیں, عالمات ہوئیں, یا ہوئیں, اور بڑے پائے کی مطلب اس میں عالمہ ہوئی ہیں خواتین جن کا تاریخ میں ذکر تذکرہ ہے. ولیات ہوئی ہیں جس میں مشہور تو بی بی رابعہ بصری تو بہت مشہور ہے, یہ صحابیہ نہیں تھی. اللہ سب صحابیات اور تمام ولیات اور نیک خواتین کے برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. خالی خاتون ہے نا, خاتون کے ایک معنی یہی ہے نیک عورت. ہمارے ہاں تو بے پردہ عورت کو بھی خاتون کہا جاتا ہے, خواتین کہا جاتا ہے, حرج نہیں ہے, لیکن خاتون کا جو ایک معنی یہ ہے کہ یہ نیک عورت کو بولتے ہیں, شریعت کی پابند, نیک, پارسا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے, نماز جنازہ میں ہاتھ چھوڑنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ اگر پریکٹیکل بتا دیں تو مہربانی ہوگی. نماز جنازہ میں جیسے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا, ناف کے نیچے جس طرح باندھتے ہیں ہاتھ, مرد کا جو طریقہ ہے, تو مرد جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے اور ثنا پڑھیں گے. ثنا کے بعد پھر تکبیر اللہ اکبر کہی جائے گی, درود شریف, درود ابراہیم پڑھیں گے, یا کوئی سا بھی درود شریف اگر وہ نہیں ہے تو یاد. اور پھر اگر بالغ کا جنازہ تو بالغ کی دعا, نابالغ کا جنازہ نابالغ کی دعا, نابالغہ کا جنازہ تو اس کی دعا. یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہی جائے گی, تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ جو ہے وہ کھول دیں گے, کیونکہ ہاتھ وہاں باندھنا ہے کہ جہاں کچھ پڑھنا ہے. اب تو پڑھنا تو کچھ ہے نہیں, تو دونوں ہاتھ لٹکا دیں گے جس طرح سمیع اللہ لمن حمدہ رکوع میں جب سنتے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہاتھ لٹکا دیتے ہیں, اس طرح ہاتھ لٹکا دینا ہے. اور اب یہ کہ سلام پھیرنے, بعض لوگ بس وہ اپنے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں کہ جو سلام پھیرنے کا ہے تو ایک سلام سیدھی طرف پھیریں گے تو سیدھا ہاتھ کھولتے ہیں, الٹی طرف جب سلام پھیر رہے ہیں تو اب الٹا ہاتھ کھول دیتے ہیں. یہ طریقہ بھی نہیں کرنا ہے, دونوں ہاتھ لٹکا کے اب سلام پھیرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے, اگر ماہ رمضان کے مہینے کے اوپر بندہ فدیہ نہیں ادا کر سکتا تو عید کی نماز کے بعد اس کا فدیہ ادا کر سکتا ہے بندہ؟ فدیہ تو شیخ فانی کا ہوتا ہے, جس کی کئی بار مسئلے بیان ہوئے ہیں. بیمار کا نہیں ہوتا فدیہ, شاید صدقہ فطر کہنے کے بجائے فدیہ کا ہو, ہے نا. عید کی نماز کے بعد تو فطرے کا کوئی وقت فکس نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے فطرہ ادا کرے, یہ افضل ہے. اور اس سے پہلے بھی دے سکتا ہے, اور اس کی پھر یہ کہ نہیں دیا تو عید کی نماز کے بعد بھی دے سکتا ہے, اور جب چاہے مطلب دے. قضا نہیں ہے, یہ جلدی دے دینا چاہیے. زندگی کا ویسے بھروسہ بھی نہیں ہے, اور نیکی کا کام جلدی کر لینا چاہیے. لیکن 10 برس کے بعد بھی دیا تو فدیہ ادا ہی ادا ہے. واجب تو زکوٰۃ تو واجب ہے فوراً دینا, جبکہ فرض ہو گئی, اب تو ادا کر دے. اب بلا وجہ تاخیر کرے گا گناہ گار ہوگا. اس طرح جب بھی ادا کرے ادا ہی ادا ہے, اس کے لیے گناہ گار ہونا پڑھا نہیں ہے. اگر عید کے بعد صدقہ فطر دیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس یعنی صدقہ فطر کے دینے کا وقت واسع ہے, بہت وسیع ہے. عید الفطر سے پہلے بھی دے سکتا ہے اور بعد بھی, مگر بات کو تاخیر نہ چاہیے, بلکہ اولا یہ کہ نماز عید سے پہلے نکال دے. کہ حدیث میں ہے صاحب نصاب کے روزے معلق رہتے ہیں جب تک یہ صدقہ ادا نہ کرے گا. روزے یعنی کہ قبولیت اور ناقبولیت کے درمیان رہتے ہیں جب تک جس پر صدقہ فطر واجب ہے وہ ادا نہ کرے صاحب نصاب. اس میں اعلیٰ فرمائے کہ اس کا وقت واسع بہت زیادہ ہے. تو اس سے بھی یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ
اگر تاخیر کی تو اگرچہ وہ محرومی تو ہے اس کی کہ روزے اور یہ، لیکن یہ کہ گناہ گار اس کو نہیں کہیں گے۔ سید اسد کا سوال ہے، گھر میں بلی اور خرگوش پالنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ سیف نور، کیا پانی پینے کے بھی آداب ہیں؟ کیوں نہیں؟ پانی بیٹھ کر، اجالے میں دیکھ کر، سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 سانس میں پئیں اور پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہیں۔ 6 آداب ہوئے غالب۔ ہمارے یہاں یہ 6 آداب بچوں کو بھی بعض اوقات یاد ہوتے ہیں۔ سنتیں بھی آ گئی، آداب بھی آ گئے۔ ہر ادب کو سنت کہنا اس لیے مطلب ضروری نہیں ہے کہ بعضوں کی حدیثوں میں وہ سرحد پڑھی نہیں ہے میں نے، تاہم اس کے فائدے بہت ہیں۔ جیسے اجالے میں دیکھ کر، تو کسی صحافی نے وہ یہ یاد پڑتا ہے خط بھیجا تھا، کیا مطلب کہیں اس نے بیان کیا تھا کہ میری بہن دعوت اسلامی کے ماحول میں ہے، اور ایک بار ہمارے بجلی چلی گئی اور اس کو پانی پینا تھا، اس نے وہ پانی کا گلاس لیا اور کسی طرح بھی اس کو روشنی دکھا کر پانی کے گلاس کو اس نے دیکھا کہ دیکھ کر پینا ہے نا۔ اس نے سنت کہا تھا، وہ صحافی نے دیکھا تو اس میں وہ چھوٹا سا بچھو تھا۔ کمزور گھر ہوگا نا، کمزور گھروں میں ہوتے ہیں، پرانے گھروں میں، تو وہ بولا وہ دیکھنے نے دیکھا اور وہ بہت بڑی مصیبت سے بچ گئی، ورنہ وہ اندھیرے میں چڑھا جاتی پانی تو پھر وہ بچھو کا بچہ پیٹ میں چلا جاتا، بڑی پھر مصیبت کھڑی ہوتی۔ تو وہ سنت کے فوائد اور دعوت اسلامی کے فوائد اس کا تاثرات تھے، برسوں پہلے کی بات ہے، جو میں نے مدنی چینل پر ہی سنے تھے، غالباً مدنی چینل، مجھے خط نہیں لکھا تھا، مدنی چینل پر۔ تو یہ پانی دیکھ کر پینا، اب میں نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو دیکھ کر پیتے تھے اجالے میں، یہ یوں عقل میں آتا ہے کہ ایسا کرتے ہوں، لیکن جب تک حدیث پاک پڑھی نہ ہو یا کسی عالم سے سنا نہ ہو کہ بھئی میں نے پڑھی ہے حدیث اور یوں کرنا ایسا سنت ہے وغیرہ، اس وقت اپنے طور پر بولنا نہیں چاہیے اس کو سنت رسول۔ سنت رسول یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم طرف نسبت ہے نا چیز کی، اور سرکار کی طرف کوئی بات نسبت کرنا، جھوٹ نسبت کرنا، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہمارے یہاں بات بات پہ بول دیا جاتا ہے یہ سنت ہے، آقا کی سنت ہے، جب تک کنفرم پتہ نہ ہو نہیں بولنا چاہیے۔ وقاص غوث کہتے ہیں کیا جنات میں بھی نبی، رسول یا ولی ہوئے؟ ولی ہو سکتے ہیں، نبی نہیں ہوئے نا جنات میں۔ یعنی انسان ہی ولی نبی ہوئے ہیں، اب فرشتے جو ہے وہ بطور رسول پیغام دے کر ان کی طرف بھیجے جائیں مختلف قسم کے، تو وہ اس کے اشارے قرآن کے اندر ملتے ہیں۔ جیسے ہمارے ایک مشہور ہے نبی اور رسول، یہ صرف انسان ہی ہیں؟ جی انسان۔ یہ ایک اور سوال ہے، کیا بغیر وضو فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہے، سہیل چودھری پوچھ رہے ہیں، بائک چلانے کی وجہ سے آنکھ سے پانی نکلنے سے کیا وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ نہیں ٹوٹے گا۔ حافظ عالیان یہ کہہ رہے ہیں جہنم اور جنت کہاں ہے؟ اب مختلف اس کی، جیسے کہ جنت جو ہے نا وہ 7 آسمانوں کے اوپر، اور جہنم 7 زمینوں کے نیچے، تحت الثری، 7 زمینوں کے نیچے۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کل آپ نے مدنی چینل چلوانے کی ترغیب دلوائی تھی 16 کو، انشاءاللہ میں 16 کو مدنی چینل چلواؤں گا بھی اور اس کا فالو بھی لوں گا، اور دعا بھی فرما دیں اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے، استقامت دے، اور 16 ہی کیوں 1600 کو اللہ کرے کہ آپ مدنی چینل چلوانے میں کامیاب ہو جائیں۔ 16 کا تو فگر ہے، لیکن یہ کم از کم ہے، جتنا ہم سے ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ، جتنا مدنی چینل عام کریں گے
اتنا انشاءاللہ برائیوں میں کمی آئے گی اور نیکیوں میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. جی احسن الرحمان بات کروں اسلام آباد سے. میرا یہ کوشچن تھا کہ مجھے ذرا یہ پلیز کلیریفیکیشن چاہیے کہ جو زکوٰۃ ہے میں سیلری بیسڈ سورس آف انکم ہے اور ہمارے پاس ایسیٹس کچھ ایسے نہیں ہے. میرے پاس آفس کی گاڑی ہے اور اپنی ایک پرسنل کار ہے ہمارے پاس, وہ ہماری ڈیلی یوز میں ہے. اور جو گولڈ ہے اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن کبھی ہم نے اس کا ویٹ کرایا نہیں ہے کہ وہ کتنا ہے. تو میں ایک ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ جو ہے نا اپنی سیلری کی بیس پہ ہر سال وہ میں زکوٰۃ میں دے دیتا ہوں اور مجھے یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ زیادہ دیتا ہوں یا کم دیتا ہوں. کیا حکم ہے؟ مطلب مجھے کیا یہ سارا اپنا حساب کرنا پڑے گا اور پھر دیکھنا پڑے گا؟ جی بالکل, اس طرح تو آپ کا اندازے سے زکوٰۃ نکالنا کہ درست نہیں ہے, اور جتنے سال ہو چکے ہیں آپ کو پورا حساب کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ سونا آپ کے پاس کتنا ہے. اگر وہ 7.5 تولہ سونا ہے تو ویسے ہی سونے کے اوپر زکوٰۃ الگ سے بن جائے گی, اور کم ہے تو چونکہ آپ کے پاس سیلری اتنی آپ کی ہوتی ہے جو آپ کے سوال سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بچتی ہے, وہ مل کے ظاہر ہے کہ سونے کے ساتھ نصاب کو پہنچ جائے گی. تو پھر اس صورت میں جو اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے, دیگر شرطیں پائی جاتی ہیں, تو آپ کو زکوٰۃ پوری نکالنا پڑے گی. اندازے سے اس طرح آپ نہیں نکال سکتے, اپنا پچھلا بھی حساب آپ کو نکالنا پڑے گا اور پھر اس کے پر جتنی باقی ہے وہ بھی آپ کو ادا کرنا پڑے گی. اور یہ جو کاریں آپ نے بتائی نا کہ کمپنی کی کار ہے یا اپنی کار جو ہے وہ بھی استعمال میں ہے آپ کے, اس پر زکوٰۃ, یہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں ہوگی. اور گھبرائیے نہیں, اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہوئے اب پورا حساب نکالیں زکوٰۃ کا, اور جتنی تاخیر ہوئی زکوٰۃ دینے میں اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی. توبہ بھی کرنے, اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی کرنے میں بلندی ملتی ہے. اور آپ انشاءاللہ جتنا نکالیں گے نا اس کی برکتیں دنیا میں بھی ملیں گی, آخرت میں ملیں گی. دل بڑا رکھیے, سب کو دل بڑا رکھنا چاہیے. دیا مال کس نے؟ مولا نے تو دیا. اب مولا نے دیا مال اور ہم سے وہ لے رہا ہے, اپنے لیے نہیں لے رہا, ہم سے لے رہا ہے اور ہمیں اس کے بدلے جنت دے رہا ہے. سودا بھی کتنا مطلب سستا بلکہ مفت ہے. اس لیے وہ سب کو زکوٰۃ خیرات جو بھی کرنی ہے خوش دلی کے ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنے کی نیت سے کرنی چاہیے. اور جس کا مال ہے وہ اسی کی راہ میں دے رہے, اس میں کیا بخل کرنا تھا. ماشاءاللہ. ویسے جو کمپنی کی گاڑی ہوتی ہے یہ عمومی طور پر ملک نہیں ہوتی جو ان کو دیتے ہیں نا, یہ کمپنی اپنی ملک رکھتی ہے. جنرلی طور پر ایسا ہوتا ہے کیونکہ لوگ بدلتے رہتے ہیں تو پھر کمپنی کو وہ گاڑی واپس کرنی پڑتی ہے. پھر کمپنی اس کے آلٹرنیٹ میں جو امپلائی آتے ہیں ان کو عموماً یہ گاڑیاں دے دیتی ہے. تو یہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کمپنی گاڑی یہ اپنے امپلائیز کی نام پر رجسٹر نہیں کرواتی, یہ کمپنی کی اپنی ہوتی ہیں. ان کو فیسیلیٹی دی جاتی ہے ان کی ڈیزگنیشن, ان کے جو عہدے ہوتے ہیں اس کے مطابق. ایک تو یہ بھی ہوتا ہے. دوسرا جیسے انہوں نے سوال کیا نا حضور, تو اس طرح تو ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کو شاید یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کو زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. تو یہ اپنی زکوٰۃ کو کیلکولیشن کرنے کے لیے, ان کا حساب لگانے کے لیے کیا آپ انہیں مشورہ دیں گے کہ یہ جیسے دارالفتہ اہل سنت ہے, ہمارے یہاں تو ٹیلی فون سروس ہے, واٹس اپ سروس ہے اور ڈائریکٹلی فزیکلی بھی ملا جاتا ہے, تو جا کے یہ ذرا بتا دیں کہ ہمارا یہ ہے, اس طرح اس طرح اس طرح ہے, اب ہمارے بارے میں کیا. کیونکہ یہ عام طور پر ہر کیا مسجد کا امام سے اگر پوچھ لے تو کیا ہر مسجد کا امام یا ہر داڑھی والا ان کو کیا زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے دے دے گا. وہ ان خاندان کے بڑے ہوتے ہیں, بولے یار یہ تو کوئی مسئلہ نہیں, میرے کو دینا, میں نکال کر دے دیتا ہوں. تو زیادہ بہتر کیا ہے اپنی زکوٰۃ کی حساب نکالنے کے لیے؟ ذرا وہی آپ نے جو مشورہ دیا دارالفتہ اہل سنت یا کسی بھی عاشق رسول سنی مفتی سے جا کر سمجھ لے, ہر مولانا نہیں بتا سکتا. یہ اتنی اس میں بعض اوقات پیچیدگیاں ہوتی ہیں, میں خود گھبراتا ہوں. حالانکہ میرا تجربہ ہے, اب مطلب اتنا بعض اوقات ذہن میں وہ حساب مضبوط نہیں بن پاتا, تو میں مفتی صاحب کو سونپ دیتا ہوں. خالی خالی تکلف کرنا ہے, وائیں شائیں کرنا. صحیح مطلب انہیں کہ دارالفتہ میں جو ہوں گے نا, جیسے دارالفتہ اہل سنت, کیونکہ ان کا تجربہ ہوتا ہے اور ان کو یہ مسائل, طلاق کے مسائل, فلاں کے مسائل, یہ بھلے کہ دوسرے مولاناؤں نے پڑھے ہوتے ہیں, میں نے جتنے ورق الٹ پلٹ کیے نا شاید میں مگر احتیاط لاکھوں نہیں کہتا, مبالغہ کروں تو اتنا مطلب میں کتابوں میں رچا بسا ہوں, لیکن ہر بات یاد رہے یہ ضروری نہیں ہوتی. پھر وہ پرانے مطالعے تو پھر وہ ادھوری بات یاد ہو, ادھوری آگے پیچھے ہو,
تو اب یہ کیونکہ وہ پریکٹس جو دارالفتاء میں فتوے لکھتا اس کو ہوتی نا، وہ کسی کو نہیں ہوتی. وہ لکھتا رہتا ہے، ایک فتویٰ لکھنے کے لیے بعض اوقات 25 کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اس طرح ضمناً مطالعہ ہوتا رہتا ہے، ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ زیادہ بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں، پھٹافٹ کر دیتے ہیں رہنمائی. جو تجربہ کار نہیں ہوگا، مطالعہ ہوگا تو وہ سوچے گا، مفتی جو ہوگا فٹافٹ وہ آپ کو فارغ کر دے گا. تو آپ سے پہلے 99 کو بتا چکا، آپ سینچری پوری کرنے والے، تو اس کو یاد ہو گیا مسئلہ، بلکہ حفظ ہو گیا. اس لیے آپ گھبرائیں نہیں، آپ ان کو بول دیں، آپ تو یہ سمجھا دیں گے آپ کو کہ کیا 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 کر رہا ہے. آخرت کی بھلائی اسی میں ہے. ہر ایک سے ہم اپنی علاج کے بارے میں بھی تو نہیں نا معلومات لیتے. بیمار ہوگا تو یار کیا کر لوں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھا ڈاکٹر مل جائے، اور ڈاکٹر کو بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آج کل کیا چل رہا ہے، تو وہ فوراً ہمیں بھی میڈیسن ڈاکٹر دے دیتے ہیں. تو اس طرح شرعی مسئلے کے لیے علماء کے پاس جائیں، اور جو ماشاءاللہ جو یہاں سے آپ کو ایڈریس بتائے جاتے ہیں ان تک پہنچیں گے تو اللہ نے چاہا تو منزل اچھی طرح مل جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ